امریکی اڈے کے قریب عمارت پر بھی ایران کا ڈرون حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین میں حملے کا نشانہ بننے والی عمارت امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہے۔ بحرین دارالحکومت منامہ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں پر حملے ہوئے۔ دوحہ میں العدید کا امریکی بیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ قطری حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اردن میں مفق السلطی بیس پر ایران کا میزائل حملہ، امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی امریکی فضائی اڈے پر ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویتی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد مقامی اسپتال میں 12 زخمی لائے گئے، 3 کویتی فوجی بھی معمولی زخمی۔ یا اللہ یا اللہ فی رمضان. Oh no, it's gonna fall. Oh no. That hit. Look, one more. Oh yeah, that's coming towards us, looks like. متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل سے حملے، کئی میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص جاں بحق، شناخت پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہوئی۔ اماراتی حکام کا پاکستانی شہری کے گھر والوں سے تعزیت کا اظہار۔ دبئی مرینا کے علاقے میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دبئی کے پام آئلینڈ کے علاقے میں دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے پاس بھی ڈرون گرے۔ دبئی کو دنیا سے ملانے والے پورٹ جبل علی کے اطراف بھی دھماکہ۔ عرب امارات میں زیر تعمیر عمارتوں، شاہراہوں اور مکتوم ایئرپورٹ کی توسیع کا کام معطل۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشنز بند، تمام پروازوں کو متبادل روٹس پر موڑ دیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر سناٹے کا راج، آنے جانے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے عرب امارات نے بیلسٹک میزائل شیلڈ فعال کر دی۔ OIC کا سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ رکن ممالک پر ایران کے میزائل حملوں کی مذمت، کہا ایران کے حملے بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین سے مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے پر زور۔ OIC کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال پورے خطے کو بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کو خط لکھا، جارحیت مکمل طور پر رکنے تک ایران حق دفاع استعمال کرتا رہے گا۔ خطے میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈے، تنصیبات اور اثاثے ایران کا جائز ہدف ہیں۔ We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles, and we sought repeatedly to make a deal. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, lay down your weapons or, in the alternative, face certain death. امریکہ کا ایران میں بڑے آپریشن کا اعلان، آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام، کہا پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دیں ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور انڈسٹری نیست و نابود کر دیں گے، بحریہ کو مکمل ختم کر دیں گے، یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دیتے ہوئے کہا، کارروائی میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے مگر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔